بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر افراد گوشت کھانے کے نہایت شوقین ہوتے ہیں اور ان کا کھانا گوشت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں گوشت کھانا آپ کو بے شمار خطرناک ترین نقصانات پہنچاتا ہے؟ گو کہ گوشت میں شامل غذائی اجزاء جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اجزاء دوسری متبادل غذاؤں جیسے مچھلی، انڈوں یا خشک میوہ جات سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گوشت کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنانے سے پہلے ان کے خطرناک نقصانات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق زیادہ گوشت کھانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات کس ہستی نے کہی تھی جس کی تائید آج سائنس کر رہی ہے؟ جی ہاں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ زیادہ گوشت کھانے سے جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مشہور بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ مچھلی کا گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسانی جلد کے اوپر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق نے ہی فرمایا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے، سو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، امام جعفر صادق 17 ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ نبوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام محمد باقر، دادا امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو موسیٰ اور القاب صادق، فاضل، طاہر، منجی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ بزرگوار فاطمہ ام فروا بنت قاسم بن محمد ابن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ اپنے زمانے کی خواتین میں بلند مقام رکھتی تھیں، اسی لیے امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ میری والدہ با ایمان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق کے نانا قاسم بن محمد ابن ابو بکر مدینہ کے 7 عظیم فقہا میں شامل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ان جامعات کے مختلف مدارس میں لاتعداد افراد علوم فنون اسلامی کے گوناگوں شعبہ جات میں مصروف درس و تدریس تھے۔ صرف کوفہ کی مساجد میں حضرت امام جعفر صادق کے حوزہ علیمہ سے منسلک ہزارہ طلاب فقہ اور معروف علوم و اسلامی میں مصروف تھے، جو امام کے بیانات، فرمودات یاد کرتے اور ان کے بارے میں تحقیق اور بحث فرماتے۔ علم و حکمت دور دراز سے آتے اور امام جعفر صادق سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ مورخین آپ سے روایت کرتے ہیں اور دانشور کتابی صورت میں آپ کے فرمودات جمع کرتے تھے، حتیٰ کہ حفاظ اور محدثین جب کچھ بیان کرتے تو امام جعفر صادق کے ارشادات کا حوالہ دیتے۔ 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین کے بعد سے 35 سال امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ سید الشہداء کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق نے آنکھ کھولی تو اس غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ پھر جب وہ یہ سنتے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر بھی کم سنی ہی کے دور میں ہی اس جہاد میں شریک تھے، تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار معرکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق نے
جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی وہ اپنی مثال ہے۔ 95 ہجری میں 12 برس کی عمر میں امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 برس آپ نے اپنے والد امام محمد باقر کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں۔ آپ کو تبع تابعین میں سے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اکابرین امت امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی بھی تھیں اور پڑنواسی بھی۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، تمام عالم اسلامی میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ آپ کے دربار میں مخالفین مذہب آ کر سوالات پیش کرتے تھے اور آپ کے اصحاب سے اور ان سے مناظرے ہوتے رہتے تھے، جن پر کبھی کبھی نقد بصرہ بھی فرماتے تھے اور اصحاب کو ان کی بحث کے کمزور پہلو بتلا بھی دیتے تھے تاکہ آئندہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی آپ خود بھی مخالفین مذہب اور بالخصوص دہریوں سے مناظرہ فرماتے تھے۔ علاوہ علوم و فقہ و کلام وغیرہ کے علوم، عربیہ جیسے ریاضی اور کیمیا وغیرہ کی بھی بعض شاگردوں کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ آپ کے اصحاب میں سے جابر بن حیان ترسوسی سائنس اور ریاضی کے مشہور امام فن ہیں، جنہوں نے 400 رسالے امام جعفر صادق کی افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے۔ آپ کے اصحاب میں سے بہت سے بڑے فقہا تھے جنہوں نے کتابیں تصنیف کی، جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تفلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی نے بھی بالواسطہ امام جعفر صادق کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فقر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو دوستو، حضرت امام جعفر صادق نے ہی فرمایا تھا کہ زیادہ گوشت کھانے سے جلد موت واقع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کے گوشت کے بعد دودھ پینے سے بھی حضرت امام جعفر صادق نے ہی منع کیا تھا کہ اس کے پینے سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، خاص طور پر جسم پر سفید دھبوں کی بیماری پھیل سکتی ہے، اس لیے مچھلی کا گوشت کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ کا استعمال نہ کریں۔ دوستو، سائنس آج تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے بہت عرصہ پہلے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سائنس آج جن باتوں کی تحقیق کر کے اپنا نام بناتی ہے، اسی حوالے سے بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء، فقہا، تابعین، تبع تابعین نے بتائے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق نے کیمسٹری اور فزکس میں بڑا نام پیدا کیا، تو اس لیے ہمیں ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی مل سکے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان ان ساری تعلیمات کو بھلا چکا ہے، ان تعلیمات سے دوری اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آج اس ناکامی کا سامنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق جیسے بڑے امام کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی اس زندگی کو سنواریں، بلکہ اپنی آنے والی اور ابدی زندگی کو بھی سنوار سکیں۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ فرما دے، ہمارے دلوں کو دین اسلام کی روشنی سے منور کر دے،
اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تابعین، تبع تابعین اور خلفائے راشدین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔